الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں سماعت کی تھی کلام پاک کی روشنی میں، ان کی آیتوں کی روشنی میں کلام پاک کی اور حدیث طیبہ کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کی وعیدات ہم نے سماعت کی تھی کلام پاک کی آیت کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں۔ آج زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال عطا کیا ہے، اس مال کا ایک مقرر حصہ، جتنا شریعت نے مقرر کیا ہے اتنا حصہ کسی فقیر مسلمان کو دے دینا، اسے اس کا مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور وہ فقیر مسلمان نہ ہاشمی ہو اور نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مال کے ایک مخصوص حصے کا جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کا مالک بنا دینا ایسے شخص کو جو مسلمان ہو، فقیر ہو، نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، یہ زکوٰۃ ہے، اور اس مال سے پورا نفع اٹھا لینا۔ ایک مسئلہ پھر یہ ہے، اب زکوٰۃ کی فرضیت یہ کلام پاک سے ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے یہ مانتا ہی نہیں، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کو مانتا تو ہے کہ فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن ادا نہیں کرتا، مانتا ہے فرض ہے اور اللہ نے اسے مالک بنایا ہے، اسے صاحب ثروت بنایا ہے، مال دیا ہے اللہ نے، اور زکوٰۃ کو فرض بھی مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، تو ایسا بندہ فاسق ہے اور بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ اسے قتل کر دے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو نہ ماننے والا فرض وہ کافر ہو جائے گا، اور مان کر ادا نہ کرنے والا یہ فاسق ہے، قتل کا مستحق ہے، سزا کا مستحق ہے، اور فرض بھی مانتا ہے، ادا بھی کرتا ہے لیکن تاخیر سے ادا کرتا ہے، تو وہ شخص مردود الشہادہ ہے، گنہگار ہے۔ تاخیر سے ادا کرنے والا گنہگار مردود الشہادہ، یعنی کسی چیز میں اگر وہ کسی چیز کی شہادت دے گا، گواہی دے گا، تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ فرض ہے، فقیر شخص کو دینی ہے، تو اب یہ کہا گیا کہ مالک بنا دینا اس کا، کسی شخص کو، فقیر کو مالک بنا دینا، تو مالک بنانا یہ ضروری ہے، شرط ہے، صرف مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ ایک فقیر بندے کو اپنے گھر پر بٹھا کر کھانا کھلا دے اور زکوٰۃ کی نیت کرے، تو پھر صرف کھانا کھلا دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ یہاں پر کسی چیز کا مالک فقیر کو بنایا نہیں گیا، صرف یہاں اسے بٹھا کر کھانا کھلا دیا ہے، تو یہاں وہ صرف زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، صرف اباحت پائی گئی ہے، ملکیت نہیں پائی گئی۔ ہاں، اگر اس فقیر کو کھانا دے دیا، اس کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا کہ چاہے تو تو یہاں بیٹھ کر کھا لے اور چاہے تو لے جا، تو اب اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فقیر کو کپڑا پہنا دیتا ہے یا کپڑا دے دیتا ہے بنیت زکوٰۃ، تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ کے اندر کپڑا وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ کپڑا اور کھانے کی بات ہوئی، رہی مکان کی بات۔ اگر کسی شخص نے کسی فقیر کو مکان کرائے پر رہنے کے لیے دیا بنیت زکوٰۃ کہ اس کو میں کرائے پر مکان دے رہا ہوں رہنے کے لیے، عاریتاً صرف نفع اٹھانے کے لیے کہ وہ یہاں پر رہے، اس سے نفع اٹھائے رہے،
بعد میں پھر ایک مدت کے بعد وہ واپس لے لے مالک۔ نیت زکوٰۃ کی نیت سے اسے کرائے سے مکان دیا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر ملکیت کا کوئی بھی حصہ، مال کا کوئی حصہ فقیر کی ملکیت میں نہیں گیا، صرف اس نے نفع اٹھایا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دینا ہے اور اس کا مالک بنانا ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ بھی ایسے کو دی جائے جو اس پر قبضہ کر سکتا ہو، جو اس پر قابض ہو سکتا ہو، اس پر قبضہ کرنے پر قادر ہو۔ مثال کے طور پر اگر چھوٹے بچے کو دے دی یا پاگل مجنون کو دے دی، جن کو اتنا شعور نہیں ہوتا مال و دولت وغیرہ کا، اب چھوٹا بچہ ہے یا پاگل ہے تو وہ راستے میں پھینک دے گا کہیں پر، یا پھر کوئی شخص اسے باتوں میں الجھا کر ان سے وہ مال لے لے گا، چھین لے گا، تو اب ایسے چھوٹے بچے کو یا پاگل کو زکوٰۃ دیں گے تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ ایسے کو دی جائے جو اس پر قبضہ کر سکتا ہو اور کیا کہتے ہیں عقل مند ہو۔ ہاں، اگر چھوٹے بچے کو زکوٰۃ دینی ہے تو پھر اس کے باپ کو دی جائے، جو اس کا باپ فقیر ہو اسے اس کا مالک بنا دیا جائے، یا اگر اس کا باپ نہیں ہے تو پھر یہ چھوٹا بچہ جس کی سرپرستی میں رہتا ہے، جس کے ماتحت وہ رہتا ہے، اسے دے دی جائے زکوٰۃ، اور اسے مالک بنا دیا جائے، تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھے جن کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔